اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں منصور عباسی کے دربار میں ہندوستان سے ایک بہت ہی معروف اور مشہور طبیب آتا ہے اور خلیفہ عباسی کے سامنے اپنی لکھی ہوئی کتابیں پیش کرتا ہے۔ بہت زیادہ غرور اور تکبر کے ساتھ دربار میں بیٹھ کر طب پر گفتگو کر رہا ہے، جبکہ منصور بے بس انسان کی طرح اس کی گفتگو بھی سن رہا ہے اور وقفے وقفے سے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور شدت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کا منتظر ہے۔ اگرچہ اس کو امام سے ملنا پسند نہیں، لیکن جانتا ہے کہ صرف امام صادق علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جو اس کے علمی غرور کو مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی دربار میں قدم رنجہ فرمایا، خلیفہ اور دربار میں موجود تمام افراد بے اختیار حجت خدا کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ طبیب سمجھ گیا یہ کوئی عرب کی بزرگ علمی شخصیت ہیں۔ طبیب ہندی اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے اور امام صادق علیہ السلام اس کی گفتگو بااعتماد اور خاموشی سے سن رہے ہیں۔ جیسے ہی طبیب کی گفتگو ختم ہوئی تو امام صادق علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس طب کے بارے میں علم موجود ہے، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ امام نے فرمایا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ طبیب کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس علمی مناظرے کی تفصیل جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طبیب ہندی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گرمی کا علاج سردی اور سردی کا علاج گرمی، تر کا علاج خشکی اور خشکی کا علاج تر سے کرتا ہوں، اور اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور جو کچھ ہمارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اے طبیب ہندی سن، انسان کا معدہ دردوں کا مرکز ہے، پرہیز کرنا دوائی سے بہتر ہے، اور تمہارا بدن جس چیز کی عادت کر چکا ہو اسے وہی چیز دی جائے۔ طبیب کہتا ہے، اسے ہی تو طب کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، کیا تو یہ گمان کر رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ طب کی کتابوں سے سیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے یہ علم خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا۔ امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں، بتا تو طب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا میں؟ طبیب نے تکبر بھرے لہجے میں کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے جواب دے۔ طبیب کہتا ہے، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امام نے پہلا سوال کیا، بتاؤ انسانی سر میں متعدد ہڈیاں کیوں ہیں؟ کچھ دیر فکر کرنے کے بعد کہتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بتا سر کے اوپر والے حصے پر بال کیوں ہیں؟ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں، بتا انسان کی پیشانی پر بال کیوں نہیں؟ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں مجھے معلوم۔ امام فرماتے ہیں، بتا پیشانی کے اوپر جلد میں شکنیں کیوں پڑتی ہیں؟ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں، بتا ابرو آنکھوں کے اوپر کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں، بتا ناک کو کس وجہ سے دو آنکھوں کے درمیان قرار دیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں، بتا ناک میں سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔
امام فرماتے ہیں بتا سامنے کے دانت چوڑے اور ان کے ساتھ والے نوکیلے کیوں ہوتے ہیں؟ عرض کرتا ہے مولا میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب بھی نفی میں دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بتا ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے کہ مولا میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا انسانی دل صنوبر کی مانند کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ مولا میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا پھیپھڑے دو حصوں میں کیوں تقسیم ہیں اور ان کی حرکت خود اسی مقام پر کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا جگر کی یہ شکل کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا انسان کے گھٹنے آگے کی طرف ہی کیوں خم ہوتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں بتا پاؤں کے اندرونی حصہ منحنی کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا۔ جب طبیب کا غرور اور تکبر مٹی میں مل چکا تو امام فرماتے ہیں اگر تم ان باتوں کو نہیں جانتے مگر میں جعفر صادق جانتا ہوں۔ طبیب حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ یہ چیزیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، یہ کیسے جانتے ہیں؟ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو جواب عنایت فرما دیجئے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں سر میں متعدد ہڈیاں اس لیے ہیں کہ اگر ایک ہی ہڈی ہوتی تو اس کے جلد ٹوٹنے کا خدشہ تھا اور چند قطعات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آسانی سے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں بال سر کے اوپر اس لیے موجود ہیں تاکہ بالوں کے ذریعے دماغ تک روغن پہنچتا رہے اور ہر بال کے سرے پر سوراخ کے ذریعے بخارات کا خروج ہوتا رہے اور یہ بال انسانی سر اور دماغ کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں انسان کی پیشانی پر اس لیے بال موجود نہیں کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنائی کے لیے گزرگاہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پیشانی کی جلد پر شکنیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ سر اور ماتھے پر آنے والا پسینہ آنکھوں میں داخل نہ ہو سکے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ابروؤں کو آنکھوں کے اوپر اس لیے جگہ دی گئی تاکہ مناسب مقدار میں نور آنکھوں تک پہنچ سکے۔ اے ہندی کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا جب سورج کی روشنی شدید ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ زیادہ روشنی آنکھوں کو اذیت نہ دے سکے۔ امام فرماتے ہیں ناک کو اس لیے دونوں آنکھوں کے درمیان قرار دیا گیا تاکہ نور کو مساوی طور پر آنکھوں تک پہنچایا جا سکے۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں ناک کے سوراخوں کو نیچے کی سمت اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ دماغ سے آنے والی بیماریاں آسانی کے ساتھ خارج ہو سکے اور فوراً بو انسانی ناک سے اوپر پہنچ سکے، اور اگر ناک کے سوراخ اوپر کی جانب ہوتے تو نہ دماغی بیماریاں آسانی سے خارج ہوتی اور نہ ہی انسان بو کو محسوس کر پاتا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے مردوں کو اس لیے داڑھی عطا کی تاکہ وہ چہرہ ڈھانپنے سے بے نیاز ہو جائیں اور مردوں کو عورتوں سے ممتاز کیا جا سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سامنے کے دانتوں کو چپٹا اور تیز بنایا گیا تاکہ آسانی سے کاٹ سکیں، اور داڑھوں کو اس طرح بنایا گیا تاکہ آسانی سے غذا کو پیسا جا سکے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اس لیے بال نہ اگائے گئے تاکہ انسان چیزوں کو آسانی سے لمس کر سکے، اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو لمس کرنے میں مشکل پیش آتی۔ امام فرماتے ہیں ناخن اور بال اس لیے بے جان بنائے گئے کیونکہ ان کا بڑھ جانا بد ہے اور ان کو چھوٹا کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو ان کو کاٹتے وقت انسان کو درد کا احساس ہوتا۔ امام فرماتے ہیں پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ ان کے درمیان دل قرار پا سکے اور دل کی حرکت کی وجہ سے استراحت کر سکیں۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں زانوؤں کو آگے کی طرف اس وجہ سے خم کیا گیا تاکہ انسان کو چلنے میں دقت نہ ہو، اگر یہ خم دونوں طرف ہوتا تو انسان چل نہ سکتا تھا۔ تعادل کو برقرار رکھنے کے لیے زانو کا خم آگے کی طرف رکھا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
پاؤں کے تلووں میں اس لیے خم رکھا گیا تاکہ دونوں پاؤں چکی کے پڑوں کی طرح سنگین نہ ہو جائیں۔ طبیب کہتا ہے یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ امام فرماتے ہیں میں نے یہ علم اپنے آباء و اجداد سے لیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، پھر جبرائیل امین اور خدا بند متعال پر منتہی ہوتا ہے۔ اس طبیب ہندی نے جب یہ سنا تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آپ اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔